بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو، سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری ختم ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کی دعا اللہ کا تحفہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے محترم ناظرین دنیا بھر کے انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی جسمانی اذیت میں ہے، کوئی روحانی الجھن میں، تو کوئی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی تکلیف میں مبتلا ہے۔ سائنس اور طب کی بے پناہ ترقی کے باوجود ہر بیماری کا مکمل علاج ممکن نہیں۔ ہسپتال مریضوں سے بھرے ہیں، لیبارٹریوں کی رپورٹیں تشویشناک خبر سناتی ہیں، اور لوگ مہنگی دوائیاں خریدتے خریدتے تھک چکے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ایسا دنیا نظر آتی ہے جہاں الفاظ کا اثر دوا سے زیادہ ہے، جہاں دوا دعا سے بڑھ کر شفا دیتی ہے، اور جہاں ذکر الہی انسان کو صرف بیماریوں سے ہی نہیں بلکہ مصیبتوں، پریشانیوں، قرضوں، دل کی ٹوٹ پھوٹ اور جسمانی روحانی کمزوریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اسلام ہمیں روحانی تندرستی کا ایک عظیم خزانہ عطا کرتا ہے جو کسی دواخانے یا لیبارٹری کی محتاجی کے بغیر اللہ کے خزانے سے براہ راست مدد مہیا کرتا ہے۔ ایسے ہی روحانی خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ تسبیح ہے جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور خاص پیغام الہی کے طور پر نازل کی۔ یہ تسبیح محض چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اثرات سر سے پاؤں تک ہر بیماری پر حاوی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کو نہ صرف بیماریوں سے شفا دیتا ہے بلکہ اس کے رزق، عزت، سکون اور دنیا اور آخرت کی فلاح کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید نے بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر بیماری کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی بیماری کے بعد میں ہی شفا عطا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ابھی ایک دعا سکھا دی ہے، بتاؤں؟ تو ناظرین محترم، اگر آپ اس دعا کو کثرت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہر بیماری کو دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بس آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی ساتھ نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو وہ کم نہیں پڑیں گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی مغرب سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے تحفے کے طور پر سکھائی۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، ذو القوۃ المتین، یا ارحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے سب سے پہلے موجود ہونے والے، اے سب کے بعد باقی رہنے والے، اے زبردست قوت والے، اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ آپ نے اس دعا کی ایک مکمل تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چاہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ اس دعا کی مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا شافی، یا کافی، یا معافی۔ ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے، جیسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا دعا کا ایک ایسا تحفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تمام بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے، تمام تنگ دستی، پریشانی، مصیبتیں اللہ کے فضل کرم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے،
شیطان کے شر، حاسدین کے حسد اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔